الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے کتاب الطہارہ کی پہلی 3 احادیث جو ہیں وہ پڑھی تھی اور پھر ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر اور ان سے مستنبط نکات جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ حدیث نمبر 4 نمبر حدیث سے انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے۔ جی، چوتھی حدیث جو ہے یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر جو ہیں یہ سیدنا عمر بن فاروق، عمر بن خطاب، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹے ہیں، اور ان کو اللہ رب العزت نے بہت ذہانت اور فہم و فراست عطا کی ہوئی تھی۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی ایک مجلس کے اندر پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے کہ جس کی جڑیں زمین کی گہرائی تک اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوتی ہیں۔ تو صحابہ میں سے کسی کا بھی اس طرف ذہن نہ گیا۔ ابن عمر بھی اس میں موجود تھے، لیکن یہ بچہ ہونے کی وجہ سے، چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے نہ بولے، اور بعد میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے والد سے کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ اس سے کھجور کا درخت مراد ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ نے وہاں پر کیوں نہیں بتایا؟ آپ کو وہاں پہ بتا دینا چاہیے تھا تاکہ میرا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہو جاتا کہ میرے بیٹے نے یہ سوال جو ہے اس کا جواب دے دیا ہے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت ہی متبع سنت تھے، جہاں کہیں بھی آپ کو موقع ملتا آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ کا یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی ایک سفر میں جا رہے تھے اور ایک جگہ پر آپ نے بیٹھ کر پیشاب کیا، تو حضرت ابن عمر وہاں سے ایک موقع پر گزرے، تو آپ نے پیشاب تو نہیں کیا تھا لیکن آپ بھی وہاں پہ جا کر اسی کیفیت میں بیٹھ کے جیسے کوئی بندہ پیشاب کرتا ہے۔ تو یہ حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، قال، وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا کان الماء قلتین، جب پانی 2 کلے ہو۔ تو یہ قلہ اصل میں ایک بڑے مٹکے کو کہا جاتا ہے کہ 2 مٹکے پانی ہو، اور اس دور میں ہجر کے علاقے کا جو مٹکا ہے وہ معروف تھا، جس میں 250 رطل پانی جو ہے وہ موجود ہوتا تھا، سمانے کی گنجائش تھی۔ تو گویا کہ 2 کلوں یا 2 مٹکوں کا پانی جو ہے وہ 500 رطل ہو گیا۔ اب یہ 500 رطل جو ہیں یہ موجودہ پیمانے کے اعتبار سے 227 کلو گرام بنتے ہیں، یعنی 2 مٹکوں کا پانی 227 کلو گرام ہوتا تھا۔ تو 227 کلو گرام کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو منوں کے اندر تقسیم کریں تو یہ 227 کلو گرام جو ہے، 227 کلو گرام پانی کو 40 پر تقسیم کیا جائے تو یہ بن جاتا ہے 5 من اور 67، 67.5، 5 من 67.5 کلو۔ 2 کلے یعنی 2 مٹکے پانی موجود ہو، 227 گرام پانی، کلو گرام پانی موجود ہو، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، لم یحمل الخبث، تو وہ نجاست کو قبول نہیں کرتا۔ وفی لفظ، اور ایک حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ لم ینجس، وہ نجس نہیں ہوتا۔ اخرجہ الاربعہ، اس حدیث کو ائمہ اربعہ نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن خزیمہ وابن حبان والحاکم، اور ابن خزیمہ، ابن حبان اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث
ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر پانی زیادہ ہے اور اس میں ہلکی سی نجاست گر گئی ہے جس سے اس کا رنگ یا اس کی بو یا اس کا ذائقہ جو ہے وہ چینج نہیں ہوا، تو ایسی نجاست جس نے اس کی ان تینوں چیزوں کو چینج نہیں کیا، تو اس نجاست سے یہ پانی جو ہے یہ ناپاک نہیں ہوگا، یہ خود بھی پاک ہوگا اور دوسروں کو بھی پاک کرے گا، یعنی طاہر بھی ہوگا اور مطہر بھی ہوگا۔ اس سے اگلی حدیث جو ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يغتسل احدکم فی الماء الدائم وهو جنب، نہ غسل کرے تم میں سے کوئی ایک کھڑے پانی میں اس حال میں کہ وہ شخص جنبی ہو۔ اخرجہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وللبخاری کی، اور بخاری کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، لا یبولن احدکم، ہرگز نہ پیشاب کرے تم میں سے کوئی ایک فی الماء الدائم، کھڑے پانی میں، الذی لا یجری، جو چلتا نہیں ہے، ثم یغتسل فیہ، پھر وہ اس میں غسل بھی کرے۔ تو مسلم کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کھڑے پانی میں جنبی آدمی کو غسل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کھڑا پانی اگر تو تھوڑا ہے تو اس کے غسل کرنے سے وہ ناپاک ہو جائے گا اور پھر دوسروں کے استعمال کے قابل نہیں رہے گا، اور پیشاب کرنے سے بھی تھوڑا پانی جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا اور دوسروں کے استعمال کے قابل نہیں رہے گا۔ اور اگر وہ پانی زیادہ بھی ہے تو زیادہ لوگ اگر اس میں غسل کریں گے، اگرچہ ایک بندے کے غسل سے وہ ناپاک نہیں ہوگا، یعنی جب کلاتین سے زیادہ ہے، تو جب زیادہ لوگ اس میں غسل کریں گے تو اس سے اس کا ذائقہ یا اس کی بو یا اس کا رنگ وہ چینج ہو جائے گا اور وہ جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر زیادہ کثرت سے اس میں پیشاب کیا جائے تو بھی نجاست زیادہ ہو جانے کی وجہ سے وہ ناپاک ہو جائے گا اور دوسروں کے استعمال کے قابل نہیں رہے گا۔ تو کسی نے سوال کیا ہے کہ کھڑے پانی سے کیا مراد ہے؟ کھڑے پانی سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ یہی جو جوہڑوں کے اندر، ٹوئے ٹبوں کے اندر کھڑا ہوتا ہے، جو پانی چل رہا ہے، جیسے نہر کے اندر اس کا معاملہ نہیں ہے، وہ تو چل رہا ہے، تو چلتے پانی کے اندر کوئی پیشاب بھی کر دے یا چلتے پانی کے اندر نہا بھی لے تو اس سے اس پانی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مسلسل ڈیفائن ہو رہا ہوتا ہے۔ والے مسلم، اور مسلم کے الفاظ جو ہیں وہ فیہ کی بجائے وہ الفاظ ہیں منہ، کہ پھر وہ اس سے غسل کرے۔ اور ابو داود کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ ولا یغتسل فیہ من الجنابہ، اور وہ اس میں جنابت سے غسل نہ کرے۔ تو یہ گویا کہ کھڑے پانی کے استعمال کرنے کے حوالے سے ہمارے ہاں تو اللہ کا فضل ہے کہ پانی کثیر تعداد میں مل جاتا ہے، لیکن اہل عرب اور مکہ اور مدینہ کے علاقے ہیں، سعودی عرب کا جو صحرا کا علاقہ ہے، وہاں پانی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اگر کہیں پر کچھ پانی تھوڑا سا کھڑا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پیشاب کرنے سے یا اس میں غسل کرنے سے منع فرما دیا، تاکہ وہ پانی جو ہے وہ استعمال میں رہے اور پانی جو ہے وہ ناپاک نہ ہو، لوگ اس سے وضو کر سکیں، اس سے غسل کر سکیں، الگ پانی لے جا کر یا اس کو پی سکیں۔ تو اس لیے اس پانی کے اندر غسل کرنا غوطہ لگا کر یا اس میں سے پانی لے کر کنارے پہ کھڑے ہو کر غسل کرنا کہ غسل کا پانی جو ہے وہ پھر اس کے اندر ہی چلا جائے، یا اس میں پیشاب کر دینا، یہ کسی طرح سے درست نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں چند ایک نکات جو ہیں وہ معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ جو ہے وہ انسانی صحت کا زبردست اہتمام کرتی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنبی شخص کو کھڑے پانی میں نہانے سے منع فرمایا اور پیشاب کرنے سے بھی منع فرمایا، تاکہ وہ گندا ہو کر دوسروں کے لیے بیماری کا باعث نہ بنے۔ دوسری بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ انسان کے دنیا و آخرت دونوں طرح کے معاملات کی فلاح کو ضامن ہے، صرف عبادات ہی کو بیان نہیں کرتی بلکہ جو معاملات ہیں ان کو بھی بیان کرتی ہے۔ اسی لیے یہاں پر طہارت کے مسائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے۔
اس میں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو پانی کھڑا ہے اس میں تو آپ کو نہیں نہانا چاہیے، لیکن جو پانی چل رہا ہے، جاری ہے، جیسے نہر بہ رہی ہو، ندی چل رہی ہو، تو اس میں نہانا جائز ہے۔ بے شک آدمی جنبی ہو یا غیر جنبی ہو، اس کے بدن پر کوئی نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، کیونکہ جو پانی جاری ہوتا ہے اس کی مسلسل تجدید ہو رہی ہوتی ہے، ریفائن ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں نہا لیتا ہے تو وہ کسی کے لیے بھی منع نہیں ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ایک شخص اگر جنبی نہیں ہے، وہ ویسے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانا چاہتا ہے تو وہ کھڑے پانی میں بھی نہا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جسم پر اس کے علاوہ بھی کوئی کسی قسم کی نجاست اور ناپاک چیز نہ لگی ہوئی ہو، پیشاب پخانہ نہ لگا ہو، جنبی بھی نہ ہو، اس کے جسم پر پیشاب پخانہ بھی نہ ہو، بالکل صاف ستھرا ہو، تو وہ شخص جو ہے وہ کھڑے پانی میں نہا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی حدیث ہمارے سامنے ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ہی ایک صحابی سے ثابت ہے، اگرچہ ان کا نام یہاں پر تذکرہ نہیں کیا گیا، لیکن اگر صحابی کا نام موجود نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ حدیث صحیح قرار پاتی ہے، کیونکہ صحابہ جو ہیں وہ سارے کے سارے عدول ہیں، اور صحابہ کے اوپر کسی قسم کی کوئی تنقید جو ہے وہ اہل علم کے ہاں درست نہیں ہے۔ وَعَنْ رَجُلٍ صاحب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص سے روایت ہے، صاحب النبیہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھا۔ کیا مروی ہے؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان تغتسل المرأۃ، یہ کہ غسل کرے عورت، بفضل الرجل، آدمی کے بچے ہوئے پانی سے، او الرجل، یا آدمی غسل کرے، بفضل المرأۃ، عورت کے بچے ہوئے پانی سے، ولیغترفا جمیعا، ان کو چاہیے کہ وہ دونوں اکٹھے چلو بھر کے نہائیں۔ تو اگر تو میاں بیوی دونوں جو ہیں ایک ٹب کے اندر اکٹھے نہا رہے ہیں، دونوں جو ہیں ایک دفعہ میاں پانی لیتا ہے، پھر بیوی لیتی ہے، پھر میاں لیتا ہے، پھر بیوی لیتی ہے، تو یہ تو درست ہے۔ لیکن اگر پہلے ان دونوں میں سے ایک نے نہا لیا ہے اور پانی بچ گیا ہے اور پھر دوسرے نے نہانا ہے، میاں نے پہلے نہا لیا یا بیوی نے پہلے نہا لیا، تو یہاں پر ممانعت کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو یہ شک رہتا ہے کہ جس نے پہلے نہایا تھا، اب پتہ نہیں اس نے کس انداز میں نہایا ہے، اس نے اس پانی کو کہیں ناپاک تو نہیں کر دیا، یا اس کے نجاست کے جو چھینٹے ہیں وہ اس پانی کے اندر تو نہیں پڑے۔ جب اکٹھے نہا رہے ہوں تو پھر تو واضح سامنے ہوتا ہے کہ کیسے نہا رہے ہیں، لیکن جب الگ الگ نہایا ہو تو جو پہلے نہا کر چلا گیا بعد میں آنے والا جو ہے وہ اس میں شک و شبہ کا اظہار کرتا ہے، اور اسلام نہیں چاہتا کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اپنی طہارت کے حوالے سے شک و شبہ کا شکار رہے، یہ نہ ہو کہ اس کو یہ شک ہی رہے کہ شاید میں پاک ہوا ہوں یا نہیں ہوا ہوں، اس کو یہ شک رہے کہ جو پانی تھا یہ پتہ نہیں پاک ہے یا ناپاک ہے۔ یہ ممانعت جو ہے اس کو کہتے ہیں، یعنی یہ حرام نہیں ہے، یہ مکروہ عمل ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان جواز کے لیے ایک موقع پر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چھوڑے ہوئے اور بچے ہوئے پانی سے غسل بھی کیا، تاکہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کو حرام نہ سمجھ لے۔ اب اس سے یہی سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے دوسرے ساتھی کے بارے میں یہ یقین رکھتا ہے کہ وہ پاکی ناپاکی کے حوالے سے بہت محتاط ہے، پانی کو بڑی احتیاط کے ساتھ وہ استعمال کرے گا، اور نجاست کی جو چھینٹے ہیں وہ پانی کے ٹب کے اندر نہیں جانے دے گا، تو اگر ایسا اس کے بارے میں اس کا خیال ہو اور یقین ہو کہ وہ ایسا محتاط آدمی ہے، تو پھر اس کے چھوڑے ہوئے پانی سے غسل کیا بھی جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات بھی نہیں ہے۔ تو یہاں صرف شک کو دور کرنے کے لیے اور اطمینان قلبی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے۔
اس حدیث سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ امت کی مصلحت کی طرف رہنمائی کرتے رہا کرتے تھے، حتیٰ کہ شرم و حیا کے امور میں بھی آپ ان کو مصلحت کی تلقین فرماتے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ میاں بیوی جو ہے وہ اکٹھے غسل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے۔ تیسری بات یہاں سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کے جسم کو دیکھ سکتے ہیں، ننگے جسم کو دیکھ سکتے ہیں، لہذا خامد بیوی کو اور بیوی خامد کو دیکھ سکتی ہے۔ اور جو حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ثابت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شرمگاہ کو نہیں دیکھا اور نہ آپ نے دیکھا، تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ میاں بیوی کو ایسے امور کا اہتمام کرنا چاہیے جو باہمی محبت میں اور باہمی پیار کے اندر اضافے کا باعث ہوں اور جن سے ایک دوسرے کو مشقت نہ پہنچے، جیسے اکٹھے غسل کرنا، تو یہ پیار اور محبت میں اضافے کا باعث ہے۔ اس کے بعد پھر وہی حدیث سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجود ہے کہ سیدہ میمونہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ تھیں۔ آپ کا پورا نام تھا میمونہ بنت حارث۔ آپ نے 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے موقع پر ان سے نکاح کیا اور آپ 61 یا 66 ہجری میں فوت ہوئے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل، تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے بفضل میمونتا، سیدہ میمونہ کے چھوڑے ہوئے پانی سے۔ اخرجہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ولاصحاب السنن، اور اصحاب سنن کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غسل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک بیوی نے فی جفنت، ایک بڑے ٹب میں، فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لیغتسل منہا، کہ آپ اس سے غسل کریں، فقالت، تو اس نے کہا انی کنت جنبا، یا رسول اللہ میں تو جنبی تھی، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء لا یجنب، بے شک پانی جو ہے وہ جنبی نہیں ہوتا ہے۔ تو پہلی حدیث کے اندر ممانعت تھی، اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو منع کیا ہے اس کے خلاف عمل کیا، عمل کر کے بھی دکھا دیا۔ تو دونوں احادیث کو جمع کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ممانعت والی جو حدیث ہے اس کے اندر کراہت کا تذکرہ ہے، اور کراہت اس لیے ہے تاکہ انسان وساوس اور شک کا شکار نہ ہو، جبکہ یہ حدیث جو ہے یہ جواز پر دلالت کرتی ہے۔ اور اس حوالے سے میں نے بتا بھی دیا کہ جواز اس لیے ہے کہ آپ کو اگر یقین ہے کہ میرا ساتھی جو ہے وہ نہانے کے معاملات میں احتیاط سے کام لیتا ہے اور اس نے احتیاط سے ہی غسل کیا ہوگا، تو جب آپ کو اس طرح کا یقین ہو تو پھر آپ غسل کر بھی سکتے ہیں۔ وَصَحَّحَهُ الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی نے صحیح قرار دیا ہے، وابن خزیمہ، اور امام ابن خزیمہ نے، ان دونوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے بعد حدیث جو ہے وہ ہے کتے کے نجس ہونے کے بارے میں، کہ اگر کتا جو ہے وہ کسی برتن کے اندر منہ مار جائے تو اس برتن کو کیسے پاک کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ بھائی جتنے سوالات ہیں آخر میں کریں گے انشاءاللہ، اپنے پاس محفوظ رکھیں، آخر میں دیکھیں گے، لیکچر کے درمیان سوال نہ کیا کریں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طہور اناء احدکم، طہارت تم میں سے کسی ایک کے برتن کی، اذا ولغ فیہ،
جب منہ مار جائے اس برتن میں الکلب کتا، تو اس کی طہارت کیسے حاصل ہوگی؟ ان یغسلہ، کہ وہ اس کو دھوئے 7 مرات، 7 مرتبہ، اولاہن بالتراب، ان میں سے پہلی مرتبہ جو ہے وہ مٹی کے ساتھ دھوئے۔ اخرجہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وفی لفظ لہو، اور مسلم کی ہی الفاظ ہیں، فلیورقہ، کہ اگر اس میں کوئی چیز تھی تو وہ اس کو بہا دے، فلیورقہ، وہ اس کو بہا دے۔ وللترمذی، اور امام ترمذی کی روایت میں الفاظ یہ ہیں، اخراہن، ان 7 میں سے آخری بار جو ہے وہ مٹی سے دھوئے، یا پھر یہ ہے او اولاہن، یا پہلی بار مٹی سے دھوئے۔ تو ترمذی کے اندر دونوں طرح کے الفاظ ہیں، لیکن جو اوپر روایت گزری ہے جس کو مسلم نے روایت کیا ہے، اس کے اندر صرف اولاہن کا تذکرہ ہے، اور دیگر کئی ایک روایات ان میں کثرت کے ساتھ اولاہن کا تذکرہ ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اولاہن ہی زیادہ محفوظ الفاظ ہیں، یعنی پہلی مرتبہ جو ہے وہ مٹی کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر اس کو پانی کے ساتھ 7 مرتبہ دھویا جائے۔ اب اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اب دیکھیں انسان کے جسم پر پیشاب لگ جائے، پخانہ لگ جائے، تو اس کو انسان اگر ایک مرتبہ ہی دھو لے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، لیکن کتے کی نجاست اتنی غلیظ ہے، اتنی شدید غلاظت ہے کہ اس کی نجاست جو ہے وہ 7 مرتبہ دھونے سے ہی پاک ہوتی ہے۔ تو اہل علم نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ کتا جو ہے اس کی آنتوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کچھ جرثوم میں جراثیم پائے جاتے ہیں، اور جب وہ فضلہ کرتا ہے تو وہ جراثیم جو ہیں اس کی مقعد کے ارد گرد جو ہے لگ جاتے ہیں، اور کتا جو ہے وہ اپنی زبان کے ساتھ اپنے پورے جسم کو بھی صاف کرتا ہے اور اپنے جائے پخانہ کو بھی صاف کرتا ہے۔ تو اب وہی جراثیم جو ہے وہ اس کی زبان پر لگ جاتے ہیں، تو جب وہ زبان پر لگ جاتے ہیں اور وہ کسی برتن کے اندر منہ مارتا ہے تو وہ جراثیم اس پانی کے اندر یا جو بھی چیز اس برتن کے اندر موجود ہو اس پہ لگ جاتے ہیں، اور وہ انتہائی خطرناک قسم کے جراثیم ہوتے ہیں جو انسان کے دل، دماغ اور پھیپھڑوں کی بے شمار بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے پہلے مٹی سے دھونے کا حکم دیا، کیونکہ مٹی جو ہے یہ جراثیم کو مارنے کا بہترین نسخہ ہے۔ بسا اوقات پانی سے دھونے سے جراثیم جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتے، مٹی سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ اچھی طرح سے اس کو دھویا جائے گا، اور اس کے بعد پھر 7 مرتبہ جو ہے وہ پانی کے ساتھ دھویا جائے گا، تاکہ وہ جراثیم جو ہیں اچھی طرح سے صاف ہو جائیں اور برتن کے اندر کسی قسم کا جراثیم باقی نہ رہے۔ اس حدیث سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ کتا نجس ہے، اور اس کی نجاست جو ہے اس قدر شدید ہے کہ ایک دفعہ دھونے سے پاکی حاصل نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ بات بھی اختلاف کا باعث ہے کہ اگر شکاری کتا جو ہے وہ شکار کر کے لے آتا ہے تو کیا اس جگہ کو بھی 7 مرتبہ دھویا جائے گا جس جگہ سے اس نے اپنے شکار کو پکڑا ہوا ہے؟ تو اس میں بعض اہل علم تو کہتے ہیں کہ اس کو 7 دفعہ ہی دھویا جائے گا، لیکن بعض اہل علم کا خیال ہے کہ اگر وہ کتا باقاعدہ سدایا ہوا ہے، سکھلایا ہوا ہے، تو اور اللہ کے نبی کے دور میں بھی ایسا کوئی وجود نہیں یا ایسی کوئی دلیل موجود نہیں کہ جو احباب شکار کرتے تھے اور وہ پھر شکار کو دھوتے تھے، تو لہٰذا وہ چیز اس سے پھر مستثنا ہو جائے گی، یعنی شکار جو کتا پکڑ کے لایا ہے اس کو نہیں دھویا جائے گا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ کتے نے اگر برتن میں منہ مارا ہے تو جس طرح برتن کو 7 مرتبہ دھونا ہے، اسی طرح اگر وہ کسی دیگر اشیاء کو منہ مارتا ہے، جیسے کپڑے کو منہ مار لیتا ہے یا اسی طرح کسی اور چیز کو منہ مار لیتا ہے، تو اس کو بھی ویسے ہی دھویا جائے گا جس طرح کے برتن کو دھویا جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ یورپ اور انگریزوں کی عادت میں انہوں نے بھی گھروں میں کتے پال کے رکھے ہوئے ہیں، اور دیکھا جاتا ہے کہ وہ ان کے منہ کو چوم رہے ہوتے ہیں، اور کتا جو ہے وہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے، ان کو زبان جو ہے وہ لگا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری نجاست اور یہ سارے جراثیم ایسے لوگوں کے جسم پر اور ان کے ہاتھوں پر لگ جاتے ہیں، جو ایک تو ان کی
ناپاکی کا بھی باعث بنتے ہیں اور دوسرا ان کی بے شمار بیماریوں کا بھی ذریعہ بنتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کتے کا گوشت جو ہے یہ کھانا حرام ہے، کیونکہ ہر نجس چیز جو ہے وہ حرام ہوتی ہے۔ تو جب وہ اس کا لاک لینا یا اس کا منہ لگا لینا وہ اتنا نجس ہے تو اس کا گوشت جو ہے وہ کیسے حلال اور جائز ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بلی کے بارے میں احکام ثابت ہیں وہ حدیث یہاں پر موجود ہے۔ سیدنا ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال کہا فی الحرۃ، بلی کے بارے میں، بلی کے بارے میں فرمایا کہ انہا لیست بنجس، کہ یہ بلی نجس نہیں ہے، انہا من الطوافین علیکم، بے شک یہ بلی تو تمہارے پاس کثرت سے آنے جانے والوں میں سے ہے، کیونکہ بلی جو ہے جس گھر میں رہتی ہو وہ گھر کا حصہ بن جاتی ہے، لوگ بچوں کے ساتھ سوتی ہے، بچوں کے ساتھ کھیلتی ہے، ہر وقت جو ہے وہ گھر والوں کے ساتھ گھومتی پھرتی رہتی ہے، تو وہ گویا کہ ایسی ہے کہ جیسے گھر میں دیگر آنے جانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ تو صرف اس کی علت بیان کی ہے، اگر علت بیان نہ بھی کی جائے تو جس چیز کے بارے میں اللہ کے نبی کا حکم آ جائے کہ یہ چیز جائز ہے یا اللہ کا حکم آ جائے، علت بیان نہ بھی ہو تو ہم اس حکم کو ماننے کے پابند ہیں۔ تو گویا کہ بلی جو ہے، بلی کا کسی جگہ پہ منہ مار دینا یا بلی کو پکڑ لینا یہ نجاست کا باعث نہیں ہے۔ یہ راوی جو حضرت ابو قتادہ ہیں، ابو قتادہ ان کی کنیت ہے اور ان کا اصل نام تھا حارث بن ربیعی، بڑے مشہور معروف صحابی ہیں اور فارس رسول کے لقب سے مشہور تھے۔ انصار سے آپ کا تعلق تھا اور آپ انصاری تھے، غزوہ احد وغیرہ میں بھی شریک ہوئے۔ تو اصل میں ایک یہ حدیث لمبی ہے، اس لمبی حدیث کا چھوٹا اور آخری ٹکڑا جو ہے وہ یہاں پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ حدیث کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک برتن میں پانی رکھا، اتنے میں ایک بلی آئی اور اس برتن میں منہ ڈال کر پانی پینے لگی، تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس برتن کو بلی کے اور زیادہ قریب کر دیا اور اسے جھکا دیا تاکہ بلی آسانی سے اور بغیر ڈر کے اس میں سے پانی پی سکے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بلی نجس نہیں ہے، لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رہے کہ اگر بلی کے جسم پر نجاست نہ لگی ہو تو پھر وہ نجس نہیں ہے، لیکن اگر اس کے جسم پر کہیں سے گھومتے پھرتے اس کے جسم پر کوئی پخانہ لگا ہوا ہے یا نجاست لگی ہوئی ہے یا اس نے چوہا وغیرہ کھایا ہے اور اس کا خون ابھی تک اس کے جسم پہ لگا ہوا ہے، یعنی نجاست ظاہری طور پر نظر آ رہی ہو، تو وہ پھر اس ظاہری نجاست کے پانی میں ڈوب جانے کی وجہ سے وہ پانی تو ناپاک ہو جائے گا، لیکن بلی بذات خود جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ اگر اس کے جسم پر نجاست نہیں لگی ہوئی ہے اور وہ کوئی پانی آ کر پی لیتی ہے، وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، آپ اس کا جھوٹا یعنی وہ چھوڑا ہوا جو پانی ہے وہ آپ پی سکتے ہیں۔ اخرجہ الاربعہ، اس حدیث کو ائمہ اربعہ نے روایت کیا ہے۔ تو ائمہ اربعہ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ہم نے مقدمہ میں پڑھا ہے کہ جب ائمہ اربعہ کا نام آئے تو اس سے مراد ابو داود، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ ہوتے ہیں۔ وصححہ الترمذی وابن خزیمہ، اور اس کو امام ترمذی اور ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے چند چیزیں جو ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کسی معاملے پر کسی دوسرے شخص کو حیرت ہو رہی ہو تو اس کی حیرت کو دور کر دینا چاہیے، جیسا کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ وہ جو دیکھنے والا تھا وہ ان کی اہلیہ تھی، تو ان کی اہلیہ حیران ہو کر دیکھ رہی تھی، تو سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی حیرت دور کرنے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ سنا دی تاکہ ان کے دل کے اندر جو وسوسہ یا شک پیدا ہوا ہے وہ دور ہو جائے اور ان کو اطمینان حاصل ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلی جو ہے وہ
पाक तो है, यानी अगर उसके जिस्म पर हाथ लग जाए या बिल्ली किसी बर्तन के अंदर मुंह मार जाए तो वो चीज़ें नापाक नहीं होती हैं, लेकिन बिल्ली का गोश्त या बिल्ली खाना वो बजाते खुद हराम है, क्योंकि उसके अंदर वो सिफात पाई जा रही हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम जानवरों की बयान की हैं, कि बिल्ली के पंजे हैं और कुचली वाले उसके दांत भी हैं, ये वगैरह शिकार करती है। बिल्ली के नापाक होने का ये मतलब नहीं है कि उसकी हर चीज़ ही बिल्ली के पाक होने का ये मतलब नहीं है कि उसकी हर चीज़ पाक है, बल्कि बिल्ली का पेशाब पखाना जो है वो दीगर जानवरों की तरह, दीगर हराम जानवरों की तरह नजस ही होगा। अगर वो बिल्ली जो है पेशाब कर दे किसी बर्तन के अंदर या पखाना कर दे तो उसको धोया जाएगा, वो पाक नहीं है। इस हदीस से ये बात भी मालूम होती है कि जिस चीज़ के अंदर मुशक्क़त हो वहाँ शरीयत जो है वो नरमी पैदा कर देती है। अब चूंकि बिल्ली जो है वो घर का हिस्सा होती है, इन्नहा मिनत तव्वाफीन अलैकुम, कि वो तुम्हारे अंदर ही घूमने फिरने वाली है, तो चूंकि अगर बिल्ली को नजस करार दिया जाता तो फिर वो हर चीज को ही नापाक कर देती, हर चीज को ही पाक नापाक कर देती। लिहाजा उस मुशक्कत को दूर करने के लिए ये किया गया कि उसकी नापाकी को ख़त्म करके उसके जूठे को पाक करार दे दिया गया, जिस बर्तन के अंदर वो मुंह मारे उसको भी पाक करार दे दिया गया, हत्ता कि आप उस बिल्ली का जो छोड़ा हुआ पानी है उसको आप पी सकते हैं, वो आपके लिए नापाक नहीं है। और इस हदीस से हमें ये बात भी मालूम होती है कि शरीयत इस्लामिया जो है वो अपने पैरोकारों के साथ इंतहाई शफकत और मोहब्बत पर मबनी है, यानी जहाँ भी मुसलमानों को मुशक्क़त पैदा होती है वहाँ पर अल्लाह ताला कोई ना कोई नरमी नाज़िल फरमा देते हैं। सफ़र के अंदर नमाज कसर करने का और जमा करने का अल्लाह ने हुक्म दे दिया, या इसी तरह अगर कोई आदमी रोज़ा ना रख सकता हो सफ़र की वजह से या बीमारी की वजह से तो उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दे दी। अगर आपके पास पानी नहीं है या आप किसी वजह से पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो उसकी जगह पर तयम्मुम की इजाज़त दे दी। तो शरीयत इस्लामिया के अंदर जो है ऐसी मुशक्क़त या ऐसी तकलीफ दी गई है जो आम तौर पर इंसान बर्दाश्त कर सकता है। शरीयत ने इंसान के ऊपर कोई ऐसी तकलीफ लागू नहीं की जो इंसान के बस से बाहर हो। जितनी भी तकलीफ दी गई है, जो भी अहकाम दिए गए हैं, वो इंसान की ताकत में होते हैं। अगरचे एक इंसान सुस्ती की वजह से या अपनी काहली की वजह से कहे कि ये काम मुझे मुश्किल लगता है, अब काहली में या सुस्ती में आदमी ये कहे कि फजर की नमाज जो है वो मुझे मुश्किल लगती है या ठंडे पानी से वजू करना मुझे मुश्किल लगता है, तो ये ऐसी मुशक्कत नहीं है कि जो इंसान के बस में ना हो, जिस पर इंसान को कोई तकलीफ लाहिक हो जाए या उसके किसी उज़्व के मुअत्तल होने का खदशा हो जाए या उसकी हिलाकत का खदशा हो। बल्कि ये ऐसी मुशक्क़तें हैं कि जो इंसान के बस में है और इंसान थोड़ी सी मेहनत करे और थोड़ा सा अज़म करे तो वो इन मामलात को बआसानी जो है वो सरअंजाम दे सकता है। तो आज का हमारा लेसन इंशाल्लाह यहाँ तक ही है। बाकी मैं दोबारा इंशाल्लाह आपको भेजता हूँ लिंक, जिनके भी जो सवालात हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग के अंदर हम देखते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।